السلام علیکم۔ آج میں سورہ فلق کی تلاوت کروں گا اور اس کی مختصر تفسیر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی جوڑی کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین کا معنی ہے دو صورتیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے جاتی ہیں۔ معوذتین قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو صبح، شام اور رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ ہر طرح کے شر، جادو اور حسد سے حفاظت حاصل کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب میں آپ کے ساتھ اس سورت کی مختصر تفسیر شیئر کروں گا۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس کی پناہ میں آ جائیں جو ہر چیز پر غالب ہے۔ من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی اور ایسے شرور بھی پیدا کیے جو انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اسی لیے ہم ہر طرح کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ رات میں وحشت، خوف اور غیر مرئی خطرات ہوتے ہیں جو انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہ جادوگر اور جادوگرنیاں ہوتی ہیں جو عملیات کر کے انسان کے اوہام و خیالات پر اثر ڈالتے ہیں اور اس کے حواس و شعور کو گمراہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ جب جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ سانپ ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کا اثر ہے جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض پراسرار چیزیں اور مقناطیسی عمل، تنویم اور دور سے خیالات کی منتقلی، ایسے امور ہم پوری طرح نہیں جانتے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد حقیقت میں موجود ہے اور یہ انسان کی روح اور نفسیات پر اثر کرتا ہے اور ایذا کا باعث بنتا ہے، اسی لیے اس شر سے بھی حفاظت مانگی گئی ہے۔ یہ سورت انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے جاتی ہے جو واحد محافظ اور مددگار ہے اور ہر طرح کے شر سے نجات دینے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو لیٹتے تھے تو ہتھیلیوں کو ملاتے، ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے اور پورے جسم پر پھیرتے اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ امید ہے آپ کو میری یہ تلاوت اور مختصر تفسیر پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ویڈیوز بناؤں اسی طرح کی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔